لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کس نے خودکشی کی ہے؟ انڈیا کے کوئی ایکٹر ہیں، جوان آدمی ہیں، بس نام لینے کی ضرورت نہیں، جو بھی تھے بہرحال، تو کوئی جوان آدمی ہیں، انہوں نے خودکشی کی ہے۔ خودکشی کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کیا ہے؟ ڈپریشن ہے۔ تو لوگ مجھ سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھئی وہ مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، طرز کھانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ دیکھو، غیر مسلم کی تو مغفرت کی دعا کی ویسے بھی اجازت نہیں ہے نا، اور غیر مسلموں کا اگر اعتراض ہو کہ آپ مسلمانوں کے لیے تو مغفرت کی دعا کرتے ہو، ہمارے لیے کیوں نہیں کرتے، تو بھئی آپ کو اس لیے اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ آپ تو ویسے ہی قبر کو مانتے ہی نہیں ہو، آپ تو قبر کے عذاب، قبر کا ثواب اس کو مانتے ہو ہی نہیں، تو جو آپ کے لیے کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے کہ کوئی آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے یا نہ کرے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ان چیزوں کو مانتے ہیں۔ مسلمان مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا ہے۔ جس کو قبر نہیں بھی ملتی سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ دیکھو، ہمارے ہاں نوجوان سب سے زیادہ خوش قسمت کس کو سمجھتا ہے؟ ایکٹروں کو، کیونکہ سب سے زیادہ عزت بھی ایکٹر کی۔ دیکھو، ابھی یہاں کوئی سائنٹسٹ آ جائے، کوئی بہت بڑا ڈاکٹر آ جائے، 4 آدمی پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، لیکن اگر پتہ چل جائے بھائی بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کا کوئی مشہور ایکٹر آ گیا، سارے مڑ کے دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ ہے بھائی، سب چلے جائیں گے وہاں پہ۔ عزت ایکٹروں کو بہت ملتی ہے، اور پیسہ تو ایسا کہ ان سے سنبھلتا ہے ہی نہیں، اتنا ملتا ہے، بہت کم عمری میں ان کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی لٹک کے ہلاک ہو رہا ہے، کوئی پھندے سے اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے، اس کا مطلب بھائی یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہیں، کھانے کے بولتے کیوں نہیں آئے؟ نہیں ہے۔ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے۔ ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے بڑی مشکلات میں وقت گزارا، خودکشی کا کبھی تصور بھی ان کے دماغ میں نہیں آیا۔ قرآن دیکھ لو، یعقوب علیہ السلام کے چہیتے بیٹے بچپن میں بچھڑ گئے، روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے، خودکشی کا خیال آیا ان کے دل میں؟ کوئی تصور، کچھ بھی نہیں، بلکہ جب بات کر رہے ہیں امید کی، اعلم من اللہ ما لا تعلمون، بچے کہہ رہے ہیں ابا آپ کب سے یاد کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ہمیشہ زبان سے کیسی بات نکال رہے ہیں؟ اچھی، تسلی کی، ساری زندگی صبر کیا۔ وجہ کیا ہے؟ بڑا فرق کیا ہے؟ آپ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ رسی پہ لٹک رہے ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ایکٹر بھی بہت مرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، خودکشیاں بہت ہوتی ہیں، اور دنیا کے وہ کنٹریز جہاں ٹینشن کے علاوہ سب کچھ ہے، وہاں خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ۔ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے جو ایکٹرز ہوتے ہیں، یہ شہرت اور دولت، ان دو چیزوں سے اتنی محبت ان کو ہو جاتی ہے کہ وہ محبت ایفورڈ، بولو بھائی، کر نہیں سکتے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ دوسری، اس دنیا میں ایک فالٹ اور بھی ہے، ایک فالٹ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو مسافر تھا نا، جو ملتان تک پہنچنے کا تو یقین ہے نا کہ یہ پہنچے گا اور اس سے دوستی کروں گا تو کرے گا، دنیا میں یہ بھی یقین نہیں ہے کہ آپ جس چیز کو چاہ رہے ہو وہ مل بھی جائے گی کہ نہیں ملے گی، اور ملنے کے بعد ساتھ رہے گی کہ بھی نہیں رہے گی۔ جیسے وہ ملتان والا آپ کے ساتھ پشاور جانے کے لیے تیار ہو بھی جائے، لیکن وہ یہ کہہ رہے کہ بھائی میں وعدہ نہیں کرتا، کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے خانیوال پہ میرا مائنڈ چینج ہو گیا تو میں وہیں اتر جاؤں گا، وہ تو اور ڈپریشن۔ تو ان کو جو عزت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، وہ عزت نہ دائمی ہوتی ہے اور نہ وہ پیسہ دائمی، ہر وقت اس کے بارے میں خوف۔ ایک فلم بھی ناکام ہو گئی نا تو کہاں چلے جاتے ہیں؟ ڈپریشن۔ کوئی دوسرا آ گیا جو آپ سے بھی آگے نکل گیا تو پہلے والے کو کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹینشن میں آ جائے گا، یار یہ کیا ہو گیا، محنت ہم نے کی، آگے کون نکل رہا ہے؟ کیونکہ دنیا کا مقصد ہی جب عزت اور شہرت بن گیا، یعنی دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عزت اور شہرت ہی کو تو دنیا کے، شہرت اور دولت،
یہ دو چیزوں دنیا کی ڈیفینیشن ہے. ہم کہتے ہیں نا فلاں کو بڑی دنیا ملی ہے, کیا مطلب؟ عزت ملی اور پیسہ ملا. یہ دو چیزوں کو دنیا کہا جاتا ہے. تو جس نے دنیا ہی کو مقصد بنا لیا, اس کا مطلب اس نے سفر ہی کو مقصد بنا لیا. سفر کو مقصد نہیں بنایا جاتا, مقصد ہمیشہ منزل کو بنایا جاتا ہے. محبت منزل سے کی جاتی ہے, منزل کے لیے سفر کو قربان کر دیا جاتا ہے, سفر کے لیے منزلوں کو قربان نہیں کیا جاتا. مسلمان کی ایک منزل ہے آخرت, وہ اس منزل کو دیکھتا ہے. اسے پتہ ہے یہ منزل غربت میں بھی مل سکتی ہے اور پیسے میں بھی مل سکتی ہے, اور عزت ملے گی تو بھی مل سکتی ہے, عزت نہ ملے تو بھی مل سکتی ہے. اس لیے وہ ٹینشن نہیں لیتا, کہتے بھائی آخرت محفوظ ہے. اور جس نے دنیا ہی کو اصل بنا لیا تو ما قضا احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ ایک خواہش پوری ہوتی ہے, ہزاروں خواہشات کو جنم دے کے جاتی ہے وہ. تو آپ پھر اس ہر خواہش کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا میں ایسا کوئی فنٹر پیدا نہیں ہوا جس کی اللہ ہر خواہش پوری کر دیں. تو جب خواہشات ناکام ہوتی ہیں تو انسان کہاں جاتا ہے؟ ڈپریشن میں. جب یہ ڈپریشن بڑھتی ہے تو پھر کھمبے سے لٹکنے کے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور لٹکتے ہیں لوگ. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو بڑا فالٹ ہے بھائی. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو, تو ٹینشن کیا ہو جائے گی؟ ہے بھائی ختم ہوگی بھی تو کنٹرول میں ہوگی. تو مسافر خانہ نہیں سمجھو. کہ مولانا یعقوب نانوتوی کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرماتے تھے کہ اگر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, کہ اگر میرے پاس علم کے دو بول نہ ہوتے نا تو میں ایسا گمنام زندگی گزارتا کہ دنیا کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ قاسم نام کا کوئی شخص پیدا بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. فرمایا تو علم نے مشہور کرا دیا. تو ہمارے اسلاف تو ایسے تھے جو شہرت اینٹی, یعنی شہرت کو پسند ہی نہیں کرتے تھے, کیونکہ وہ کہتے ہیں یار یہ منزل میں رکاوٹ بن سکتی ہے شہرت جو ہے. تو منزل آخرت کو بناؤ گے تو بھائی پھر ان چیزوں سے آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی. في قلبي دوما يغمرني من فيض